ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ یہ کہانی طوطا اور تاجر، دوسری قسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے پچھلی قسط میں سنا کہ ایک دولت مند تاجر تھا جو ایک بہت بڑے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت طوطا تھا اور وہ اسے ایک پنجرے میں رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار اس تاجر کو کسی کام کے لیے ہندوستان کا سفر درپیش ہوا تو اپنی سخاوت مندی کی بنا پر اس نے اپنے تمام گھر والوں اور تمام نوکروں وغیرہ سے پوچھا کہ انہیں ہندوستان سے کیا تحفہ چاہیے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے سب سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے طوطے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہیں مجھ سے کیا خواہش ہے، میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ طوطے نے کہا، آپ ہندوستان جائیں گے تو آپ کو وہاں بہت سے طوطے نظر آئیں گے۔ آپ انہیں میرا سلام کہیے گا اور ان سے میرے حالات بتائیے گا۔ ان سے پوچھیے گا کہ اس صورتحال سے میری نجات کا کیا ان کے پاس کوئی چارہ ہے۔ ان سے کہیے گا کہ میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں اور ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، لیکن پنجرے میں بند ہوں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ میں یہاں تمہاری یاد میں تڑپتا رہوں اور تم خوشی خوشی آزادی کے ساتھ جس شاخ اور درخت پر چاہو اڑ کر بیٹھتے رہو۔ دیکھو، دوستی کا تقاضا یہ تو نہیں ہے۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی یاد کر لیا کرو اور یہ سوچ لیا کرو کہ تمہارا دوست کسی قفس میں بند ہے۔ تاجر نے طوطے کی خواہش اور باتوں کو غور سے سنا اور وعدہ کیا کہ اس کا پیغام اور سلام ہندوستان کے طوطوں تک ضرور پہنچائے گا۔ پھر وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ ہندوستان میں اس نے اپنے تجاری کام انجام دیے اور اس کے بعد ایک خوبصورت باغ میں گیا جہاں ہزاروں طوطے آزادی کے ساتھ اڑتے پھر رہے تھے۔ اس نے ان طوطوں کی طرف رخ کیا اور اپنے خوبصورت طوطے کا سلام و پیام ان تک پہنچا دیا۔ اچانک ان طوطوں میں سے ایک اس خوبصورت طوطے کا پیغام سن کر بالکل ساکت ہو گیا اور کانپنے لگا اور پھر درخت سے گر کر مر گیا۔ تاجر یہ کیفیت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور پیغام پہنچانے پر پشیمان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یقیناً اس طوطے کا میرے طوطے سے کوئی رشتہ ہے، اسی لیے اس کے غم میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ناظرین، آج کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تاجر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ گھر والوں اور نوکروں وغیرہ کے لیے جو سوغات لایا ہے وہ انہیں دیتا ہے۔ اور پھر اپنے پیارے طوطے کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کا حال احوال پوچھے۔
तोता अपने पिंजरे में बैठा हुआ था। ताजिर को देखते ही बोला, मेरा पैगाम आपने पहुंचाया? अगर पहुंचाया तो मेरे दोस्तों ने उसका क्या जवाब दिया? ताजिर ने बड़े अफसोस के साथ जवाब दिया, तुम्हारा पैगाम मैंने तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचा दिया, लेकिन काश ये काम न किया होता। अपनी हिमाकत पर अब तक पशेमान हूं। तोते ने कहा, पशेमान किस लिए हैं? आप क्यों इतने परेशान और गमज़दा हैं? ताजिर ने कहा, मैंने तुम्हारा पैगाम और शिकायतें जो दोस्तों और अजीजों से दूरी पर मबनी थीं, उन तक पहुंचा दिया। पैगाम सुनने के बाद उनमें से एक पर लर्जा सा तारी हो गया। वो दरख्त से नीचे गिर पड़ा और वहीं उसने दम तोड़ दिया। तोते ने ये दास्तान जो सुनी तो थोड़ी देर चुप रहा और अचानक उसका पूरा बदन लरजने लगा। और वो पिंजरे के अंदर ही गिर पड़ा। कुछ देर तक कांपता रहा, फिर तड़पने लगा और मर गया। ताजिर ने जो ये माजरा देखा तो तोते की तरफ देखा और उसे पिंजरे से निकाल लिया और अफसोस के साथ अपना सर पीट कर रोने लगा।